الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. حاضر الاحترام حاضر ستگری نوازی احباب، ماہ اگست کا مہینہ ہے اور آج 8 تاریخ ہے. ہمارے ملک میں اور محلوں اور گلی کوچوں میں 14 اگست کی خوشیوں کا سماں بن رہا ہے. در حقیقت وطن اور سرزمین سے محبت ایک فطری چیز اور ایک فطری عمل ہے. انسان جہاں رہتا ہے اس کو اپنی جگہ سے محبت ہو ہی جاتی ہے. صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام حیوانات، چرند پرند، ان سب کو بھی اپنے گھونسلوں سے اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے. اب جو چرند ہیں یہ دن بھر اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر کے ہواؤں میں اڑتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں اور پھر شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں. اور بلوں میں رہنے والے جتنے جانور ہیں، جتنے بھی، خصوصاً جیسے چیونٹی ہے، اس کو بھی اپنے بل سے محبت ہے. یعنی کہ کائنات میں جو جس جگہ رہائش اختیار کرتا ہے اس کو اس جگہ سے انسیت، الفت اور محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم تو انسان ہیں اور پھر انسان کو اپنی سرزمین اور اپنے وطن سے محبت ہونا ایک فطری عمل ہے. تو اسی وجہ سے ہم بھی بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اپنے وطن عزیز مملکت خداداد پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اور اس کی زندہ مثال چند مہینے قبل ہم سب نے دیکھی کہ پورے پاکستانی غیور مسلمان اور رہنے والا ہر انسان پاکستان کے لیے کتنا بے چین اور اضطراب میں تھا کہ پڑوسی ملک نے ہمارے وطن عزیز پر 3 سے 4 جگہ پر حملہ کی. تو یہ
ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے جسے نکالا نہیں جا سکتا۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کا احساس ہمیں اپنے وطن میں رہ کر کے نہیں ہوتا۔ اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک، بیرون ملک میں، اور وہ وہاں پر دیکھے کہ کئی سارے جھنڈے کئی ملکوں کے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک جھنڈا ہمارے ملک کا بھی لگا ہوا ہے، پھر انسان کی محبت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب غیر ملک میں انسان ہو اور وہاں پر کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ جس نے پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے، یہ ہمارا ہم وطن ہے، تو انسان اس سے ملتا ہے اور اس سے تعارف کرتا ہے، پوچھتا ہے، اپنے بارے میں بتاتا ہے، تو انسان کو ایک خوشی ہوتی ہے، اور یہ چیز اندر سے اس بات کا احساس ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے اور وطن کے لوگوں سے کیسے محبت ہے، اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ محبت اور یہ چیزیں صرف ہم اس دنیا میں رہنے والے اور ابھی کے لوگوں میں نہیں، پیچھے انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی اپنے وطن سے محبت اور اپنی سرزمین سے محبت کی نشانیاں، علامات اور قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر، یرغمال بنا کر کے رکھا ہوا، اور بنی اسرائیل کی جو اصل سرزمین جو اس وقت تھی جہاں وہ آباد تھے، وہ ملک شام اور سرزمین فلسطین تھی۔ تو جب اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، تو اب اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم کو لے کر کے فلسطین کی سرزمین میں جائیں اور ملک شام کی جو سرزمین ہے اس میں جائیں۔ میں یہ بات بارہا عرض کرتا ہوں کہ ملک شام کی جو سرزمین ہے یہ موجودہ چار ممالک پر مشتمل ہے، جس کو سرزمین شام احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ اردن، موجودہ شام، لبنان اور فلسطین، یہ چار ممالک کی سرزمین شام کہلاتی ہے۔ اس کو اس وقت چار ملکوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ملک شام ہے جس کو حدیث میں اور قرآن کریم میں اور دیگر واقعات، حالات کے اندر جہاں شام کا ذکر آتا ہے تو یہ شام کی سرزمین ان ممالک کو شامل ہے۔ تو اور فرمایا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا قوم، اے قوم، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لكم، اپنی مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اور وہاں سے پیٹ پھیر کر نہ لوٹنا، اگر پیٹ پھیر کر لوٹے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو۔ اس وقت چونکہ فلسطین کی سرزمین پر قوم عمالقہ آباد تھی، اور قوم عمالقہ قوم سمود سے تھی، اور وہ لوگ بڑے ڈیل ڈول والے، بڑے طاقتور تھے، اور اللہ نے جب ان کو کہا کہ بنی اسرائیل کو کہ وہاں جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تمہاری سرزمین ہے اور تمہیں حاصل کرنا چاہیے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اور اس کے حصول کے لیے جنگ بھی کرنے کو مسلط کر رہے ہیں کہ جنگ کر کے بھی اپنی سرزمین حاصل کرنا
پڑے تو اپنی سرزمین سے محبت کا اصل حق یہ ہے کہ اسے جنگ کر کے بھی حاصل کرو۔ یہاں پر بنی اسرائیل کو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہا گیا۔ ہمیں اس سے بھی یہ درس مل رہا ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے، اپنی زمین سے محبت کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، جد الانبیاء، اپنی کچھ اولاد مکہ مکرمہ میں لا کے چھوڑ دے۔ اللہ کے حکم سے کہا، اللہ نے حکم دیا، لائے، چھوڑا، اور کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ شہر تو دنیا میں اس وقت بھی کئی تھے اور آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں شہر ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اس سرزمین کے لیے جہاں اپنی اولاد کو آباد کیا، جہاں اپنی بیوی کو چھوڑا، جہاں اپنے بچے کو چھوڑا، اس سرزمین میں انسانیت آباد نہیں تھی، اس کے لیے دعا کی، اللہ اس سرزمین کو آباد بھی کر دے، امن کا گہوارہ بھی بنا دے، اور یہاں میں سرزمین میں جس میں میں اپنے اولاد چھوڑ رہا ہوں اس کے لیے کئی طرح کی دعائیں کی۔ اور چونکہ اس وقت آل اولاد کو جہاں انسان آباد کرتا ہے وہ اس کی سرزمین، اس کا وطن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی ہیں مگر دیگر ممالک میں صرف روزی کے حصول کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے آباء و اجداد، آل اولاد، بیوی بچے، خاندان سب یہاں آباد ہیں۔ اس آدمی کا وطن، سرزمین کہاں ہے؟ پاکستان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آل اولاد کو یہاں لا کر کے آباد کیا اور کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یا رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے، اور جہاں میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں نے اپنی اولاد کو وہاں ٹھہرایا ہے، اپنی ذریت کو، جو ایسی وادی ہے جو کھیتی کے قابل نہیں، اور وہ مگر تیرے بیت حرام کے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری آل اولاد نماز کی پابند ہے، لیقیموا الصلاۃ، نماز کی پابند، اور فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہ، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیجئے تاکہ لوگ کھنچ کر کے اس کی طرف آ جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں، اور ہر کسی کی چاہت ہے کہ میری وہاں حاضری ہو جائے اور میں وہاں ایک دفعہ حاضر ہو جاؤں۔ جو ایک دفعہ حاضر ہو چکا ہے اس کی چاہت یہ ہے کہ میں بار بار وہاں چلا جاؤں۔ فرمایا فجعل افئدۃ من الناس، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کو قبول کرو، اور فرمایا وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرمائی۔ اور ایسی دعا قبول ہوئی۔ وہ سرزمین ایسی ہے جو کھیتی کے قابل نہیں، وہاں پھل اگتا نہیں، درخت اگتا نہیں، پھل پکتا نہیں، مگر آپ وہاں جائیں، آپ کے ملک سے وہ پھل وہاں نہیں پہنچا ہوگا، وہ اس پھل کا موسم نہیں ہوگا ہمارے ملک کے اعتبار سے، مگر وہ پھل وہاں آپ کو دستیاب ہو۔ اللہ نے دنیا سے پھلوں کو وہاں پہنچانے کا انتظام فرمایا کہ ہر ملک والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کا پھل وہاں جا کر کے بکے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول کس لیے کی یہ دعا کہ میں اس سرزمین میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں، اس کی محبت میرے دل، امن کا گہوارہ بنائیے، لوگوں کے دلوں کو اس طرف متوجہ فرمائیے، اور پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے، پھلوں میں سے رزق عطا فرمائیے۔ ہاں یہ بھی
آیت مبارکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے وطن عزیز اور اپنے وطن کی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ ہاں فرمایا آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، اگر تمہارے دلوں میں محبت اپنے باپ دادا کی، بیٹے بیٹیوں کی، بیوی کی، خاندان والوں کی اور مال کی جسے تم کما رہے ہو اور محنت سے کاروبار کر رہے ہو، اس کاروبار میں تمہیں اس بات کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ وہ نقصان نہ ہو جائے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ہاں وہ مکانات جس میں تم نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے، تمہیں پسند ہے، ان سب کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہو گئی تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آیت مبارکہ کا مقصود اور مفہوم جو یہاں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فی نفسہ، ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، اور اسی طریقے سے مال جو کماتا ہے اس کی محبت، اپنے کاروبار سے محبت اور اپنے وطن سے جہاں رہ رہا ہے اس سے محبت، یہ فطری چیز ہے، اس کو نہیں نکالا جا سکتا۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ فطری چیز کی محبت اپنی جگہ پر بذات خود صحیح ہے، اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، مگر ان محبتوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت بڑھ کر کے ہونا چاہیے۔ اگر ان کا مقابلہ ہو اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے وہ کام کر جائیں جو دین اسلام کو شرما جائے اور اس میں تمام شریعت کی حدودیں پار کر دے، تو فرمایا یہ قابل نفرت، قابل مذمت بات ہے کہ آپ اس کے اندر سرزمین اللہ کی حدود کو پامال کر دیں۔ تو فی نفسہ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ، وہ سرزمین جہاں ہم نے مکان بنایا ہے رہتے ہیں، بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی کہ وہ ملک، وہ وطن جہاں آپ رہتے ہیں، تو اس سے وطن کی محبت، سرزمین کی محبت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ فی نفسی انسان کے اندر فطری طور پر پائی جاتی، اور یہ پایا جانا کوئی مذموم نہیں بلکہ وطن سے محبت کی دلیل ہے یہ حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ۔ تو یہ محبت غلط نہیں بلکہ جائز ہے، صحیح ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب رہے تمام چیزوں پر۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام نے مدینہ مکہ مکرمہ کے اندر 13 سالہ زندگی گزاری، اور سخت مشقت، تکالیف، ظلم و ستم، جبر اور بربریت، ہر طرح کا قہر و جبر برداشت کیا، اور صرف تلقین کیا تھی کہ صبر کرنا ہے، تلقین کیا تھی؟ صرف صبر کرنا ہے۔ جب آپ کو جب مدینہ جانے کی ہجرت کی اجازت ہو گئی تو پھر آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب آپ کو اجازت دی جاتی ہے قتال کرنے کی۔ یہ پہلی آیت ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے
جس میں مسلمانوں کو قتال کرنے کی اجازت دی. کیوں؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ آپ کے نصرت کرنے پر پوری طرح قادر ہے. ظلم کیا ہے؟ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، انہوں نے مسلمانوں کو ناحق ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے ان کو نکالا. وہ کیا کہتے تھے؟ صرف الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. یہ جرم تھا ان کا، جس جرم کی پاداش میں وہ اپنے وطن سے نکالے گئے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس بات کو سمجھا کر کے کہ وطن سے نکالا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اب اپنے لیے اپنے دفاع میں قتال کر سکتے ہو. یہ بھی آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت رکھنی چاہیے، اور اگر ہمیں ہمارے وطن سے نکالنے کی مذموم کوشش اور اس کے مقاصد پر عمل کیا گیا تو ہمیں جہاد اور قتال اور جنگ کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت کرتے ہیں اور آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کی حالت غیر ہے، جسم پر کپ کپی تاری ہے اور پسینہ بہ رہا ہے، بخار جیسی کیفیت اور طبیعت خراب ہو گئی. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرما رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. جب تھوڑی حالت سنبھلی تو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے کر کے گئی. ورقہ ابن نوفل کے پاس جو تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے، اور اس وقت جو دین مذہب برحق تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اور وہ اس کے پیروکار تھے. جب آپ نے ساری باتیں اپنی بتائیں ورقہ ابن نوفل کو تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ محسوس ہو رہا کہ آپ کے پاس آنے والا جو فرشتہ ہے یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. پھر آپ علیہ السلام کو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ قوم آپ کو اذیت دے گی، تکلیف دے گی، آپ کو جھٹلائے گی. تو آپ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم آپ کو آپ کے ملک سے نکال دے گی، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دے گی. اللہ کے رسول بڑے حیران ہوئے، فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے اس وطن سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، یہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں. بڑے حیران ہوئے کہ مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا. اور پچھلی باتیں کہی گئی کہ جھٹلائے گی اور آپ کو اذیت دے گی، تکالیف پہنچائے گی، اس پر آپ نے کوئی رسپانس نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی حیرانگی کا تاثر نہیں پیش کیا. جب یہ کہا گیا کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے گا تو آپ بڑے حیران ہوئے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دل میں بھی اپنے وطن سے محبت ہے، اور وطن سے محبت کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے اس طرح کا ارشاد فرمایا. جب وہ وقت آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تو پھر آپ علیہ السلام نے مکہ سے خطاب کیا، فرمایا ما اطیبکی من بلد، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا پاکیزہ شہر ہے. اور فرمایا وہ احبکی الیہ، اور تو مجھے بہت محبوب ہے. اور آگے فرمایا لولا ان قومی اخرجونی ما سکنت من غیرک، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی
تو میں تیرے سوا کسی جگہ کو اپنا وطن نہ بناتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں اس وقت اپنے شہر سے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر جب آپ مدینہ چلے گئے اور پھر مکہ کی یاد میں آپ دعائیں کرتے تھے، سن 6 یا 7 ہجری میں آپ کو اجازت ہوئی اللہ کی طرف سے کہ عمرے کے لیے جائیں، تو صحابہ جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ تیار ہو گئے، قسم پرسی کے عالم میں بھی تیار ہو گئے کہ ہم اپنے وطن کی زیارت کریں گے، مکہ کو دیکھیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے، روانہ ہو گئے۔ کیا محبت لے کر کے گئے ہوں، مگر عمرے کا موقع نہ ملا، اگلے سال عمرہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آباد ہو گئے اور تو پھر مدینہ سے آپ کی والہانہ محبت ہو گئی، تو پھر جب آپ سفر پر جاتے، جب واپس آتے، جب واپس تشریف لاتے، تو پھر جب آپ کو مدینہ کے در و دیوار، وہاں کے مکانات نظر آنے لگتے تو فرمایا کہ فرقہا حبا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو حرکت دیتے تھے مدینہ کی محبت کی وجہ سے، تاکہ جلدی جلدی مدینہ پہنچ جائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سرزمین، اپنے وطن سے محبت کی چند علامات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہروں میں رہنے والے لوگ جب یہ اپنے گاؤں دیہات کی طرف جاتے ہیں اور جب یہاں سے رفت سفر باندھتے ہیں، پھر جب ان کو اپنے علاقے کے باغات نظر آتے ہیں، اپنے گاؤں کی کھلیان نظر آتی ہیں، تو محبت میں ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں، اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے کھیت کھلیان، گلیاں، روڈ، بازار دیکھ کر کے پرانی یادیں اور محبت کا جو دریا ہے وہ جوش مارنے لگتا ہے۔ یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں اپنی سرزمین کی ایسی محبت، یہ ملک اور یہ سرزمین جس سے محبت ہمارے ایمان میں بھی ہے اور ہمیں کرنی بھی چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وطن سے محبت ایک فطری علامت اور فطری چیز ہے، مگر ساتھ ساتھ اس وطن کا ہم پر بہت بڑا حق بھی ہے، بہت بڑا حق بھی ہے۔ وہ حق کیا ہے اور ہمیں اس وطن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی قربانی کا کیا صلہ دینا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کو اگلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔